محترم ناظرین، رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک یعنی روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، جمع کرنا حرام ہے۔ ہاں البتہ شام کو افطاری کے بعد سے صبح صادق یعنی سحری کے وقت ختم ہونے سے پہلے تک میاں بیوی اگر جمع کرنا چاہیں، ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ جی ہاں، دن میں بیوی سے ملنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص دن میں اپنی بیوی سے مل لیتا ہے، ہم بستری کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر 3 چیزیں لازم ہوتی ہے۔ نمبر 1، اس کا قضا یعنی اس کی جگہ پہ ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ دوسرا، اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ تیسرا، اس پر توبہ و استغفار لازم ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے یا اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ہلاک تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ آپ نے ان سے پوچھا ما لکا، تمہیں کس چیز نے ہلاک کیا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وقعت علی امراتی وانا صائم، اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ میں روزے کی حالت میں دن میں اپنی بیوی سے مجامعت کر بیٹھا، اپنی بیوی سے مل لیا، جمع کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کفارہ بتایا، کہا کہ حل تجد رقبۃ تعتقها، کیا تم گردن یعنی غلام آزاد کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسرا آپشن دیا، حل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، کیا تم مسلسل کنٹینیو 2 مہینے کی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی نہیں اللہ کے رسول، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیسرا آپشن دیا اور کہا کہ فہل تجد اطعام 60 مسکینا، کیا تم 60 مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، ٹھہرے رہے اور ہم لوگ بھی چپ چاپ بیٹھے رہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑے ٹوکرے میں کھجور لایا گیا، صدقے کا کھجور لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہاں ہے وہ سائل جو ابھی مجھ سے سوال پوچھ رہا تھا؟ پھر اس کو آگے لایا گیا، اس نے کہا کہ جاؤ اس کھجور کو تقسیم کر دو، فقراء و مسکین کو کھلا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اعلی افقر منی، اللہ کے نبی کیا مجھ سے زیادہ حاجت مند، مجھ سے زیادہ فقیر پر اس کو تقسیم کر دوں؟ اگر ایسی بات ہے تو سنیے، اس پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر، مجھ سے زیادہ مسکین، مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، یہاں تک کہ آپ کے کچلیوں کے دانت نظر آ گئے، اور کہا کہ اطعمہ اہلک، جاؤ اسے اپنے گھر والوں کو کھلا دو، اپنے بال بچوں کو کھلا دو۔ کفارہ کا پہلا طریقہ، یا تو تم ایک گردن آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو مسلسل کنٹینیو 2 مہینے کا روزہ رکھو۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو ایسی صورت میں 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ یہ تینوں آپشن ہیں، ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کو آدمی اپنا سکتا ہے اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق، یہ کفارہ ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کے ایک صحیح روایت میں ہے کہ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ، اور اس کے بدلے ایک دن روزہ رکھو، یعنی اس روزے کی قضا کرو۔ اور سنن ابی داؤد کی ایک صحیح روایت میں ہے کہ وَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، کہ اس کے بدلے ایک دن کا روزہ رکھو، یعنی اس کا قضا کرو اور اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ تو یہ 3 چیزیں لازم ہوتی ہے اگر کوئی انسان دن میں اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے۔
यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि अगर कोई शख्स रमज़ान का रोज़ा नहीं रख रहा है किसी शरई उज़्र ही की वजह से या किसी भी वजह से, तो भी ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने की तक़द्दुस और अज़मत का तकाज़ा ये है कि इसमें ना मिला जाए, हम बिस्तरी ना की जाए। हाँ, अलबत्ता रात में करना चाहे तो कर सकता है।